السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے، اس کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس کی رکعات کتنی ہے، کم سے کم کتنی رکعات ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی رکعات ہے، اور اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہے، تو یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کی مکمل وضاحت کروں گا۔ ویڈیو کو غور سے سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ دیکھیے، تہجد کی نماز جو ہے یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ تہجد کی نماز پڑھا کریں، اور بالخصوص رمضان کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، کیونکہ آپ ویسے بھی سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اور یہی سب سے افضل وقت ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ جب آپ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو کم سے کم 10 منٹ نکال لیں، 10 منٹ میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ تہجد کے وقت میں اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے مانگیں، اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تو تہجد کی نماز یہ تمام مسائل کا حل ہے، تو اس لیے تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، بعد میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعات پڑھی جاتی ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، غور سے سنیے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھا کریں۔ ویسے آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت تک آپ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز آپ جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کتنا ہے؟ 8 رکعت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اب اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز، عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان آپ کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت وہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے۔ رات کا جو آخری حصہ ہے، جس کو آپ سحری کا وقت کہہ لیں، یہ وقت جو ہے سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ کو سب سے زیادہ انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور ہاں، اس کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آپ سوئے بغیر بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور تہجد کی نماز کے لیے کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں یہ مخصوص صورتیں پڑھنا افضل ہے۔ نہیں، تہجد کی نماز میں کسی صورت کی تخصیص نہیں ہے کہ آپ یہ صورت پڑھیں، اس کا پڑھنا افضل ہے۔ آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، البتہ آپ جتنی زیادہ قرات کریں گے آپ کو اتنا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ تہجد کی نماز میں قرات لمبی کریں تاکہ آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے۔ اب تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیے، نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جو ہے دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ ہاں، اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں جو ہے، آپ کی پشتو زبان ہے یا کوئی اور زبان ہے یا اردو سپیکنگ ہے، تو آپ جو ہے اردو میں یوں نیت کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں تہجد کی 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کرنا درست ہے۔ اور اگر آپ عربی میں جو ہے تہجد کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں، نویت ان اصلی رکعتي صلاة التہجد سنة النبی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ، اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ تہجد کی نیت عربی میں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، آپ تہجد کی نیت جب آپ کریں تو آپ 2 رکعت کر کے بھی تہجد کی نیت باندھ سکتے ہیں، اور آپ مکمل 8 رکعت یا 4 رکعت جتنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان سب کی نیت آپ شروع ہی میں کر سکتے ہیں۔ اور نیت کرتے وقت آپ تہجد کا نام بھی لے سکتے ہیں، نفل کی نیت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں اس طرح کی تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ نیت باندھ لیں، آپ 2 رکعت
تہجد کی نماز کی نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کانوں تک اٹھا لیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے آپ باندھ لیجئے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، سب کو آتا ہے تو اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیحات آپ پڑھ لیجئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنا جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیجئے گا طاق عدد کا خیال کر کے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیحات آپ پڑھ لیجئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں گے، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسرے سجدے میں جائیں اور پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی۔ دوسری رکعت میں آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر الحمد شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو، اتنا خیال رکھیں کہ پہلی رکعت میں جو سورت آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد والی سورتیں پڑھ لیں، اس سے پہلے والی نہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیحات پڑھ لیجئے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائے، ربنا لک الحمد پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 سجدے جب آپ نے کیے پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ قعدے میں بیٹھ جائیں۔ قعدے میں جب آپ بیٹھ گئے تو تشہد پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا پڑھ کر دونوں طرف آپ سلام پھیر دیجئے۔ میں تشہد آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کی اس میں غلطی ہو تو وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ کی دعا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 2 رکعت جو ہے تہجد کی نماز ہو گئی۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیجیے۔ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھا کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بڑے بڑے مسائل اس نماز کے ذریعے حل فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس مہینے میں بالخصوص رمضان کے مہینے میں کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ زندگی بھر جو تہجد کی نماز پڑھا کریں گے کیونکہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ تہجد کی نماز اگر آپ رمضان کے مہینے میں پڑھنے کی عادت نہیں بنا لیں گے بعد میں پھر مشکل ہے، کیونکہ نیند سے کوئی اٹھ نہیں سکتا۔ سحری کے وقت کون اٹھے؟ سب لوگ جو ہے 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد تو سو جاتے ہیں آج کل، تو سحری کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے آپ کے لیے موقع ہے، اس مہینے میں کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔